ہمارے بہت سارے احباب ہیں، تبلیغی جماعت کام کرتی ہے ملک کے اندر، آپ سبھی جانتے ہیں، چلت پھرت ہے، بہت جماعتیں نکلتی ہیں، سب کچھ ہے۔ بہت سارے ہمارے اپنے حضرات دیکھ کر کہتے ہیں ہماری جماعت میں کوئی کام نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کی چلت پھرت، اللہ تعالیٰ ان کی چلت پھرت میں کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق برکت عطا فرمائے۔ اہل حدیث علماء کی خدمات آج بھی اتنی تابناک ہیں کہ اس کی کوئی مثال آپ کو ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے اہل حدیث علماء کیا کرتے تھے؟ آتے تھے، اپنی بستی سے نکل جاتے اور نکل کر آتے اور آ کر قریوں میں آ جاتے، بستی میں آ کے رک جاتے، بیٹھ جاتے، بستیوں میں ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے، بستی میں بیٹھ گئے۔ کیا کرتے تھے؟ بستی والے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ صبح سے لے کے شام تک وہ محنت مزدوری کرنے والے، شام میں جب لوٹتے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھاتے، عقیدہ پڑھاتے، توحید پڑھاتے، بدعات سے روکنے والی باتیں پڑھاتے ایسے ہی کرتے ہوئے شام میں درس دیتے، صبح میں درس دیتے۔ یہی کرتے کرتے اہل حدیث علماء نے اپنے گھروں سے زیادہ باہر زندگیاں گزاری۔ ہمارے بہت سارے احباب ہیں، تبلیغی جماعت کام کرتی ہے ملک کے اندر، آپ سبھی جانتے ہیں، چلت پھرت ہے، بہت جماعتیں نکلتی ہیں، سب کچھ ہے۔ بہت سارے ہمارے اپنے حضرات دیکھ کر کہتے ہیں ہماری جماعت میں کوئی کام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، یہ بات کہتے ہیں۔ میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ دیکھیے کہ اہل حدیثوں کو جتنا کام کرنا چاہیے، جیسا کرنا چاہیے، یقیناً وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابھی نماز مغرب سے پہلے ذمہ داران کی مجلس میں بھی میں نے بات کہی کہ اس جمعیت اہل حدیث کا وجود اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اہل حدیثوں نے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا یا نہیں کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ اہل حدیثوں کا کام الگ ہے، کام کرنے کے طریقے الگ ہیں۔ ہاں، دوسروں کی طرح کام کرتے نظر نہیں آتے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس ملک کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیے، اللہ کا فضل و کرم ہے، جس قدر مضبوط اور پائیدار کام کتاب و سنت کی دعوت کے لیے، اللہ کی کتاب نبی کی حدیث سے جوڑنے کے لیے اہل حدیث حضرات کی طرف سے ہوا ہے، دوسرے مکاتب فکر کی طرف سے ایسا کام نہیں ہوا ہے۔ یہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ کتاب و سنت سے جوڑنے کے لیے جو کام اہل حدیثوں نے کیا، اس قسم کا کام کہیں اور نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بڑے واقعات اس ملک کی تاریخ کے اندر بھی ہیں۔ خود اس ملک کے اندر میں آپ کو بتاؤں، مہاراشٹر کا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور، بڑا اہم واقعہ ہے، بہت کم مشہور واقعہ ہے۔ وہ کیا تھا؟ اہل حدیثوں نے کتنی قربانی دی آپ کو معلوم ہے؟ اہل حدیثوں کے علماء قریے جاتے تھے، قریہ جاتے تھے، وہاں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو حدیث سنانے کی کوشش کرتے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو مہاراشٹر کے ایک علاقے کا واقعہ۔ گئے ایک اہل حدیث عالم دین، پوچھا اس بستی کا سرپنچ کون ہے؟ کہا فلاں ہے۔ کہاں ہیں؟ کہا کھیت میں ہیں۔ گئے، جا کر دیکھا تو کھیت میں ہل چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں حدیث رسول بخاری پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، جائیے آپ یہاں سے۔ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، ہل چلا کر واپس لوٹ کر آئے۔ کہا اب سن لیجئے۔ کہا تھک گیا ہوں، اب نہیں سن سکتا، مجھے ہل جوتنا ہے۔ سوچتے رہے کیا کروں، سرپنچ سنے گا، عوام سنے گی، اور سرپنچ ہی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، عوام کیا کرے گی، سنانا ہے۔ دیکھا وہ جب ٹریکٹر چلاتا تھا نا تو ریڈیو اپنا لگا لیتا تھا جس پر وہ جو ہے چلتا تھا۔ کہا اچھا ایک کام ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جب تک ہل چلاتے رہیں، مجھے صرف اس کی اجازت دیجئے کہ ریڈیو کے بجائے میں آپ کو جو ہے کچھ باتیں سناتا ہوں۔ کہا آپ کے کام میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، آپ چلتے رہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ آدمی ہل چلا رہا ہے، اپنے بیل لے کر وہ ہل چلا رہا ہے پیچھے سے، یہ صاحب جو ہے بخاری لے کر اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور پڑھ کر اس کو، وہ زمین کو جوت رہا ہے یا اس کے دل کو جوت رہے ہیں، وہ زمین کی کھیتی کر رہا ہے یا اس کے دل پہ دین و ایمان کی کھیتی کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، پورا دن صبح سے شام تک وہ گھوم رہا ہے، گھوم کے کھیتی کر رہا ہے، اور یہ حدیث رسول لے کے سنا رہے ہیں کہ اس بندے کو حدیث رسول کا پیغام پہنچ جائے۔ ایک دن گزرا، اس کو شرم آئی، کہا کوئی آدمی اللہ کے رسول کی بات سنانے کے لیے اتنا میرے پیچھے پڑا ہے، میرے لیے لائق نہیں کہ میں اسے کہوں۔ کہا آئیے بیٹھیے، میں سنوں گا اب آپ سے۔ بیٹھ کر اطمینان سے سنایا۔ اللہ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ نے، سنانے والے کا اخلاص ہے اور سننے والے کے دل میں بھی اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا۔ اس سرپنچ نے پھر کہا مولانا آج کے بعد آپ کو میں پوری بستی میں اللہ تعالیٰ کا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، مدد دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، اہل حدیثوں نے ایسے زمین پہ اتر کر وہ پائیدار کام کیا۔ آپ کو میں بتاؤں،
तबलीगी जमात की चलत फिरत, अल्लाह ताला उनकी चलत फिरत में किताब और सुन्नत की तालीम के मुताबिक बरकत अता फरमाए। लेकिन एक बात मैं आपके सामने कहूँगा, अहले हदीस उलमा की खिदमात आज भी इतनी ताबनाक हैं कि उसकी कोई मिसाल आपको हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं मिलेगी। आपको मालूम है अहले हदीस उलमा क्या करते थे? आते थे, अपनी बस्ती से निकल जाते और निकल कर आते और आकर करियों में आ जाते, बस्ती में आके रुक जाते, बैठ जाते, बस्तियों में डेरा डाल के बैठ गए, बस्ती में बैठ गए। क्या करते थे? बस्ती वाले, खेती बाड़ी करने वाले लोग सुबह से लेके शाम तक वो मेहनत मजदूरी करने वाले, शाम में जब लौटते लोगों के साथ बैठकर लोगों को हदीस पढ़ाते, अकीदा पढ़ाते, तौहीद पढ़ाते, बिदात से रोकने वाली बातें पढ़ाते ऐसे ही करते हुए शाम में दर्स देते, सुबह में दर्स देते। यही करते करते अहले हदीस उलमा ने अपने घरों से ज्यादा बाहर जिंदगियां गुजारी। मैं आपके सामने, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, अगर वो याद रखे हो तो उनको पता होगा आपके करनूल और उसके अतराफ के इलाकों करियों के अंदर भी, बेंगलोर और उसके अतराफ भी, हमें मालूम जुनूब के कई ऐसे इलाके हैं जिनमें पंजाब के इलाके से उलमा अहले हदीस आते थे और आके बैठ कर यहाँ काम करते थे। आपके अपने शहर के मौलाना अब्दुल अजीज करनूली रहमतुल्लाह अलैह ने भी, आप देखें आसपास के जो करिए के बुजुर्गों से पूछिए, हफ्ते हफ्ते डेरा डाल के बैठते, लोगों को पढ़ाते सिखाते। ये जमातें अवाम की, अनपढ़ों की, या फिर ये कि बेइल्म लोगों के निकाल कर जो ले जाते हैं। हमारे पास काम का तरीका ये कि दावत का काम आलिम किया करता है और हमारे उलमा ने वहाँ जाके डेरे डाले और बैठ कर वहाँ काम किया। नया ज़माना है, हम जैसे लोग आते हैं 2 घंटे रहते हैं और निकल जाते हैं। हमारे असलाफ ऐसे यकीनन नहीं थे। हमारे मसाइल अपनी जगह, हम अपने हालात के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, इस मुल्क में उलमा अहले हदीस की जो खिदमात हैं इस कदर ताबनाक हैं कि आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा किताब और सुन्नत की तालीमात को जिंदा करने में अहले हदीस उलमा का बहुत बड़ा किरदार है।